ویلکم بیک لسنرز. ہم بریک سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ مکہ والوں کا کیا حال ہوا جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ مسلمان اس جنگ کو جیت چکے ہیں. آئیے لسنرز اب بات کرتے ہیں کہ ابو لہب کا کیا حشر ہوا جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری سنی. ابو لہب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں نہایت نفرت اور بغض رکھتا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں خوش ہوتا تھا اور ان کی خوشی میں غصے سے اپنے دانت پیسنے لگتا تھا. ابو لہب جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکا تھا. اس نے اپنے بجائے عاص بن ہشام کو کچھ رقم دے کر روانہ کیا تھا. اکثر لوگوں کا یہی طریقہ کار تھا. جو خود نہ جا سکتے تھے وہ اپنے بجائے کسی اور کو رقم دے کر بھیج دیا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے نے بتایا کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. اس وقت اسلام اہل بیت میں پھیل چکا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پھیل چکا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام فضل اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ڈرتے تھے اور عوام کی مخالفت کو برا جانتے تھے، اس لیے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن دل ہی دل میں اسلام کو اچھا سمجھتے تھے. ان کا سرمایہ بھی لوگوں میں پھیلا ہوا تھا، اس لیے کہ کوئی مالی نقصان نہ ہو وہ یہ بات ظاہر نہیں کرتے تھے. جب قریش کی شکست کی خبر آئی تو ابو رافع بتاتے ہیں کہ میں اور ام فضل ابو لہب کے پاس ہی تھے. ابو لہب بدترین حالت میں پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ خیمے میں آ کر بیٹھ گیا. اس کی پیٹھ میری پشت کی طرف تھی. اسی حال میں وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، مغیرہ بن حارث آ رہا ہے. ابو لہب نے فوراً کہا، میرے پاس آؤ، زندگی کی قسم تمہارے پاس صحیح خبر ہے نا؟ چنانچہ وہ یعنی مغیرہ بن حارث ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. ابو لہب نے اس سے پوچھا، اے چچا کے بیٹے، بتاؤ ہماری قوم کا کیا حال ہوا ہے؟ اس نے کہا، واللہ بس جنگ کا آغاز ہی ہوا تھا کہ مسلمان ہمارے کندھوں پر قابض ہو گئے. جسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جسے چاہتے تھے گرفتار کر لیتے تھے. ہماری جنگ سفید رنگ کے لوگوں سے ہوئی جو فضا میں گھوڑوں پر سوار تھے. واللہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی ان کے مقابلے میں ٹھہر سکتا تھا. ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ ابھی وہ شخص میدان جنگ کا یہ حال بیان کر ہی رہا تھا کہ میں نے فوراً سے خیمے کا پردہ اٹھا کر کہا، واللہ یہ تو فرشتے تھے. یہ سن کر ابو لہب نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا. میں بھی اس کے سامنے آ گیا. اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا. میں ایک کمزور آدمی تھا. چنانچہ ام فضل جو کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، یہ دیکھ کر انہوں نے خیمے کی ایک لکڑی پکڑی اور ابو لہب کے سر پر دے ماری، جس سے اس کا سر اچھا خاصا زخمی ہو گیا. ام فضل نے لکڑی جو اس کے سر پر ماری تو ساتھ میں کہا، اگر اس کا آقا موجود نہیں تو کیا ہوا؟ تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا ہے. آقا سے ام فضل کی مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جو جنگ بدر میں قید ہو چکے تھے. چنانچہ یہ بات سن کر اور ام فضل کی مار کھا کر ابو لہب ذلیل اور رسوا ہو کر چلا گیا. اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ وہ صرف 7 روز تک زندہ رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عدسہ پھوڑے میں مبتلا کر دیا اور اسی سے وہ ہلاک ہو گیا. عدسہ ایک بیماری کا نام ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا تو اس لیے اس کی موت کے بعد اس کا اتنا برا انجام ہوا کہ 3 روز تک اس کی لاش پڑی رہی اور اس کے بیٹوں نے اسے دفن نہ کیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سے بدبو آنے لگی. قریش کے لوگ عدسہ کو طاعون جیسا مرض سمجھتے تھے اور اس سے پرہیز کرتے تھے، اسی لیے اس کی لاش کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کہ ایک قریشی کا گزر ہوا تو اس نے ابو لہب کے بیٹوں سے کہا، افسوس ہے تم پر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ گھر میں گل سڑ رہا ہے، اس کو دفن کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس پر ابو لہب کے بیٹوں نے کہا، ہمیں اس سے مرض لگنے کا ڈر لگتا ہے. اس قریشی نے کہا، چلو آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے ابو لہب کی لاش پر دور سے پانی کا چھڑکاؤ کیا، ڈرتے ڈرتے، اور قریب نہ جاتے تھے کہ کہیں وہ بیماری ان کو نہ لگ جائے، اور پھر اٹھا کر مکہ کے بالائی حصے میں لے گئے اور اس کو دیوار سے ٹیک لگا کر اس پر پتھر چن دیے. لسنرز، دیکھا آپ نے کیسا برا انجام ہوا اس شخص کا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس بات پر تکلیف دیتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے فائدے کے لیے کہتے تھے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ.
لسنرز، جہاں پر یہ خبر مکہ پہنچی اور مدینہ پہنچی، وہیں پر یہ خبر نجاشی کے دربار حبشہ بھی پہنچی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے نجاشی کو اس طرح کی کیفیت میں بیٹھے دیکھا تو ہم سہم گئے۔ جب نجاشی نے ہماری کیفیت کو دیکھا تو اس نے ہمیں جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ دراصل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم اس لیے نجاشی کو دیکھ کر سہم گئے تھے کیونکہ نجاشی اپنے گھر میں بوسیدہ اور کٹا پھٹا لباس پہنے خاک پر بیٹھا تھا۔ ہم نے وجہ پوچھی کہ آپ خاک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور جسم پر یہ چھیتڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، یعنی پھٹا پرانا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس پر نجاشی نے بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے بندوں پر یہ بات ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی خوشی سے نوازیں یا کسی نعمت سے نوازیں تو وہ تواضع اور انکساری کا اظہار کریں۔ مجھے مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دے کر مجھے شکر گزار کیا ہے، اسی لیے میں خوشی کا اظہار اس طرح سے کر رہا ہوں۔ اب آئیے لسنرز بات کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ پر روانہ ہوئے اور جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو وہاں لوگوں کا کیا حال ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال غنیمت تھا اور قیدی بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا کے قریب پہنچے تو مال غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم کر دیا، پھر نضر بن حارث کو وادی صفرا میں پہنچ کر قتل کرنے کا حکم دیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن اڑا دی، اور پھر ذرا جب اور آگے پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن ماری تھی۔ ان کو قتل کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ نہایت شریر اور بد اخلاق تھے، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انہوں نے طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ وہ مسلمان جو مدینے سے باہر نکلے تھے اس غرض سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جائے اور ان کی جنگ میں فتح کی مبارکباد دی جائے، وہ مسلمان مقام روحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، اور اس طرح سے باقی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس طرح سے دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بیٹھ گیا اور بہت سے لوگ اس بات پر ایمان بھی لے آئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اس جنگ میں جو کافر قیدی بن کر گرفتار ہوئے تھے ان میں ابو سفیان کا بیٹا عمرو بھی شامل تھا۔ جب ابو سفیان کو کہا گیا کہ عمرو کا فدیہ ادا کرو تو اس نے کہا، کیا مجھے جانی اور مالی دونوں طرح کے نقصان اٹھانا ہوگا؟ کیونکہ اس جنگ میں ابو سفیان کا دوسرا بیٹا حنظلہ قتل کیا گیا تھا۔ ابو سفیان کہنے لگا، رہنے دو، اسے مدینہ ہی میں رہنے دو۔ اس کے علاوہ قیدیوں میں ابو العاص جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے، وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ جب اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ دینا شروع کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ابو العاص کے فدیے میں ہار بھیجا۔ یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ جب ابو العاص کا فدیہ وصول کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت رقت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، تمہاری مرضی ہو تو اس قیدی کو یعنی ابو العاص کو رہا کر دو اور فدیہ واپس کر دو۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا اور فدیہ بھی واپس کر دیا گیا، اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہ مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ آنے کی اجازت دیں گے اور ان کا راستہ نہیں روکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ بھیج دیا اور اپنا وعدہ نبھایا۔